نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر 8 اسلامی تاریخ. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں. نبوت سے 5 سال قبل بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان کی پیدائش ہوئی. اسلام کی خاطر مکی دور میں تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، پھر ہجرت کر کے مدینے چلی آئیں. سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. ان کی زندگی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی ہونے کے باوجود وہ گھر کا سارا کام خود انجام دیتی تھیں. چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی. دنیا کی تھوڑی سی چیز پر بخوشی راضی رہتی اور اس پر صبر کرتی تھی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تمہارے لیے دنیا کی تمام عورتوں میں مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آسیہ کی زندگیاں نمونے کے لیے کافی ہیں. سچائی اور صاف گوئی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے مثال تھیں. 3 رمضان سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں. نمبر 2 اللہ کی قدرت. رات اور دن کا عدلنا بدلنا. جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک دن اور رات اپنے متعینہ وقت پر بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو اچانک سورج نکلا اور صبح ہو گئی، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ دوپہر کو سورج غروب ہوا اور رات ہو گئی. بلکہ رات نہ تو اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن اپنے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتا ہے. یہ سارا غیبی انتظام صرف اللہ ہی اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. بیوی کے وراثت میں شوہر کا حصہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جب کہ ان کا کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے. تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا. سورہ نساء آیت 12. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہی رکھتے تھے. ترمذی 3386 عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. 40 لاکھ نیکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 10 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گا. ترمذی 3473 تمیم الداری رضی اللہ عنہ. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. سود کھانے والے کا انجام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوئی گھر ہو. اس میں سانپ اور بچھو تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. ابن ماجہ 2273 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیا سے کیا کہا گیا؟
حضرت صلت بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کرو اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ الزہد ابن ابی دنیا 145۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے۔ سورہ تکویر آیت 1-6۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بہترین تعویذ۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو کوئی ایسا تعویذ بتا دیے کہ میں اس کے ذریعے پناہ مانگوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ نسائی 5444۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور اس کی جانب متوجہ رہا کرو۔ سورہ ہود آیت 90۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔